السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ محترم ناظرین سب ٹھیک ہو؟ دوستو میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی عظیم عبادت عمرہ، اس کے بارے میں اکثر لوگ سوالات پوچھتے ہیں، اور ہمارے ملکوں سے جو آتے ہیں پہلی بار عمرے کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں۔ انشاءاللہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور آپ کسی قسم کے بارے میں کوئی شک میں نہیں رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایزیلی ہو کر بیٹھ کر دیکھیں، اگر نہیں ہے تو ویڈیو کو سیو کر لیں، اور جیسے ہی آپ کے پاس ٹائم ملے گا دوبارہ آ کے دیکھ لینا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، بیچ میں چھوڑنا نہیں۔ تو میں بلا کسی لمبی بات کی اپنی بات شروع کرتا ہوں، عمرے کا طریقہ سنت کے مطابق، اور آپ یہاں پر آئیں گے کہاں سے کیسے شروع کریں گے، کیسے، اتنا آسان طریقہ انشاءاللہ سنت کے مطابق بتاؤں گا کہ آپ کی تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ پہلے تو اللہ سے پہلے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں لے کر آئے، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر آئے۔ تو عمرہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت ہے جو کہ مکہ کے اندر ادا ہوتا ہے، مسجد الحرام اور اس کے آس پاس۔ تو عمرہ، سب سے پہلے بنیادی بات یاد رکھیں، عمرہ کے 4 بڑے ارکان ہیں۔ عمرہ کے 4 بڑے ارکان ہیں، یہ 4 رکن پورے ہوں گے تو عمرہ ادا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری ایک بات میں شروع میں ہی کر دوں کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے عمرے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو میں بیان کروں گا وہی مرد اور وہی عورت کے لیے ہوگا، سوائے اس بات کے جہاں اسلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرق بتایا ہے تو میں وہ واضح کر دوں گا ساتھ ساتھ کہ عورت اس مسئلے میں مرد سے فرق ہے، یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس کے اندر، عمرے کے اندر کرنا افضل ہوتی ہیں، مسنون ہوتی ہیں، میں وہ بھی ساتھ بتا دوں گا کہ یہ مسنون ہے۔ اگر آپ کو ایزیلی، آسانی سے موقع ملے تو آپ کر لیں، لیکن اگر آپ کو تنگی پیش آئے یہ کرنے میں تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اگر نہ بھی کریں تو اس سے عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا عمرہ پورا ہوگا۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمرے کے لیے 4 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن احرام، احرام باندھنا۔ احرام یہ ہوتا ہے، احرام 2 سفید چادریں ہوتی ہیں اور یہ باندھا جاتا ہے، یہ عمرے کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن عمرے کا کیا ہے؟ طواف کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے لوگ طواف کر رہے ہیں۔ طواف کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ جو ہے اس کے ارد گرد چکر لگانا، اور وہ 7 چکر ہوتے ہیں۔ میں آپ کو تفصیل سے آگے بتاؤں گا کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تیسرا رکن بال کاٹنا ہے، بال کاٹنا، اور بال کاٹ بھی سکتے ہیں اور اس کا حلق بھی کرا سکتے ہیں، لیکن حلق یعنی گنجا کرانا اس طرح کرانا افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ صرف چھوٹے کرائیں وہ بھی جائز ہے۔ چوتھی چیز احرام کھول دینا۔ یہ 4 رکن۔ تو احرام جو ہے یہ 2 چادریں ہوتی ہیں، اور یہ صرف مرد کے لیے ہوتی ہیں۔ عورت کا احرام یہی ہے کہ عورت اپنے کپڑوں کے اندر سادے کپڑوں میں رہے، اوپر برقع پہن لے، لیکن عورت جو ہے اپنے چہرے کو ڈھانپے گی نہیں طواف کے دوران، ٹھیک ہے؟ باقی اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا لازمی ہے سب۔ تو میں نے 4 ارکان بتائے ہیں عمرے کے لیے۔ پہلا احرام، دوسرا طواف، تیسرا سر کے بال کٹانا یا گنجا کرانا۔ گنجا کرانا افضل ہے، لیکن اس طرح پھیرانا افضل ہے، لیکن اگر آپ صرف چھوٹے کراتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ چوتھا احرام کھول دینا، اور
احرام کی چادر صرف مرد پہنیں گے، عورتوں کا وہی عام لباس ہوگا، برقع پہنے اور اپنا چہرہ نہیں ڈھانپیں گے عورتیں۔ اگر غیر محرم کوئی آتا ہے تو آپ اپنے سامنے کوئی چیز لگائیں تھوڑا سا، لیکن یہاں پر رش ہوتا ہے، یہاں پر بچہ نہیں جا سکتا۔ تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو مجبوری میں ہو جاتی ہیں، انسان نہ بھی کرنا چاہے اس سے کوئی عمر میں فرق نہیں پڑتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو افضل ہے، مسنون ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کریں، اگر آسانی سے ملے تو۔ لیکن اگر آپ کو وہ چیزیں کرنے میں مشکل پیش آتی ہے یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ نہ بھی کرے تو آپ کی عمر میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو دوستوں میں اب تفصیل سے شروع کرتا ہوں۔ احرام کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ احرام میقات سے باندھا جاتا ہے۔ میقات کہتے ہیں کہ ہر علاقے کا، ہر سمت کا، پاکستان، انڈیا والے، اس سائڈ والے، اس طرح یورپ والے، ہر دنیا کی ہر سمت جو کعبہ کی طرف آگے سائڈ سے سمتیں ہیں، چاروں پانچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے لیے ایک جگہ مقرر کی ہے کہ وہ وہاں سے آنے والے لوگ یہاں سے احرام باندھیں گے۔ اور آپ جہاں سے بھی آئیں گے تو میقات سے پہلے ہمارا جو ہر بندے کا، ہر علاقے کا، ہر ملک والوں کا، مطلب ہندوستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کا ایک ہی ہوتا ہے اس سمت والوں کا، تو وہ اس سے گزرنے سے پہلے باندھنا لازمی ہے احرام۔ اس لیے آپ نے دیکھو اگر بعض لوگ گھر سے بھی باندھ لیتے ہیں تو گھر سے بھی باندھنا جائز ہے، مطلب میقات سے گزرنے سے پہلے باندھنا جائز ہے، میقات گزرنے کے بعد نہیں باندھ سکتے، اس سے پہلے باندھنا ہے۔ جو اپنے اپنے علاقوں سے آ رہے ہیں، اپنی سمت، وہ سب کو معلوم ہوتی ہے، اور عموماً لوگ ایئرپورٹ سے باندھ لیتے ہیں، گھر سے باندھ لیتے ہیں، وہی طریقہ ہے، وہی افضل ہے۔ اگر آپ میقات کے اوپر پہنچ کے باندھیں وہ زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ اب جہازوں میں آنا ہوتا ہے یہ وہ، تو اب ظاہری بات ہے اوپر تو بائی ایئر اور جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے تو نہیں باندھ سکتے نا، تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ احرام باندھیں، گھر سے باندھ لیں، ٹھیک ہے، اپنے ایئرپورٹ سے باندھ لیں۔ دوسرا، احرام کے بارے میں ایک اور حکم یاد رکھیں، احرام کی 2 چادریں میں نے آپ کو بتائی ہیں، مرد جو پہنتے ہیں، دیکھیں آپ پیچھے بندے نے پہنی ہے، میں نے پہنی ہوئی ہے۔ تو احرام کے بعد آپ نے سر نہیں ڈھانپنا، سر آپ کا ننگا ہونا لازمی ہے۔ آپ کو میرا تھوڑا ویڈیو کلیئر نہیں آ رہی ہوگی، اس کے لیے معذرت، میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، ویو دکھانا، اور یہ مقصد نہیں ہے، اس لیے میں قریب کر کے کوشش کر رہا ہوں لیڈیز کی بھی کسی کی ویڈیو نہ آئے، کوشش کرتا ہوں اپنی طرف سے، کسی کی پرائیویسی کا خیال کرتا ہوں، اس لیے میں کیمرے کا ویو تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانا مقصد ہے۔ تو احرام آپ نے باندھنا ہے تو آپ کا سر ننگا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، احرام پہننے کے بعد نماز پڑھنی ہو راستے میں کہیں بھی تو اوپر سر ڈھانپ لیتے ہیں، یہ احرام کے منافی ہے۔ احرام کا طریقہ آپ کو بتا دوں گا اور آپ کو سجیشن کر دوں گا کہ آپ کیسے باندھیں احرام۔ 2 چادریں، اور اکثر لوگوں کو باندھنا نہیں آتا، یہاں تک تو بات ہو گئی، احرام باندھ لی۔ ایک اور بات یہاں واضح کرتا چلوں کہ احرام باندھنے کے لیے لوگوں نے کوئی خصوص 2 رکعتیں بنائی ہیں احرام کی سنتیں، تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ ویسے بے شک پڑھیں، لیکن احرام کے لیے بعض لوگوں نے احرام کے نفل بنائے ہوئے ہیں، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ نے احرام باندھنا ہے، بس آپ پاک ہونے چاہیے۔ پاک کا مطلب آپ پر غسل واجب نہ ہو، اگر وضو بھی نہ ہو نا تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ وضو کر کے پہنیں تو اچھا ہے، کسی فرضی نماز کے بعد پہنے زیادہ بہتر ہے، مطلب فجر کے بعد نکلنا تو فجر کی نماز پڑھ کے تو احرام باندھنا، یہ بات ہے، مطلب آپ نے اگر فجر کے بعد آپ کی فلائٹ ہے یہ وہ، ٹھیک ہے، زور کے بعد، یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے خاص 2 رکعتیں نفل پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے احرام کے لیے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا احرام میں آپ کا سر ننگا رہنا چاہیے جب تک کہ آپ کا عمرہ ختم نہیں ہوتا، سر آپ کا ڈھانپا نہیں رہنا چاہیے مرد کے لیے۔ عورت کا آپ کو پتہ فرق ہے، عورت کا ہمیشہ یہ ہوگا کہ عورت کو سر ڈھانپنا ہے، اس وقت تو نماز میں عام حالت میں بھی ڈھانپنا ہے، سوائے اپنے خاوند کے وہ اپنا سر کسی کے لیے ننگا نہیں کر سکتی۔ آگے چلتے ہیں، تو آپ نے احرام کے لیے یاد رکھنا ہے، خاص سنتے کوئی نہیں۔ اب احرام آپ نے باندھ لیا تو آپ تلبیہ شروع کر دیں ساتھ۔ تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، دل میں نیت کریں، زبان سے بھی کہیں لبیک اللہم عمرۃ، وہیں سے ایئرپورٹ سے کہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں جہاز میں، راستے میں، مکہ پہنچتے تک آپ کا احرام باندھا ہوا ہے، یعنی اب آپ کے آتے ساتھ آپ کا جو کام شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آتے ساتھ آپ کا وہ یہ کام ہے کہ آپ جب مکہ پہنچ جائیں، اپنے ہوٹل میں رہائش آپ جائیں گے، اپنے سامان وغیرہ رکھیں، آپ کا احرام باندھا ہوا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ پھر آپ نے مسجد حرام آتے ہوئے جو آداب ہیں، مسجد حرام پہنچیں، اگر آپ ہوٹل میں واش روم میں آپ نے فریش ہو جائیں، واش روم کر لیں اچھی طرح، وضو کریں تازہ، ٹھیک ہے، آپ کو حاجت ہے اپنی حاجت پوری کریں تاکہ آپ کو یہاں پر آ کے
ایزیلی آپ عبادات کر سکیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے پھر کیا کیا کہ مکہ پہنچ کے انشاءاللہ اللہ آپ کو لے آئے تو آپ ہوٹل پہ اپنا قضاء حاجت کر لیں، اچھی طرح وضو کر لیں، جگہ ہوتی ہیں، نہیں تو یہاں پر آپ مسجد حرام بھی آئیں گے، اگر آپ کو دوبارہ شاب وغیرہ کی حاجت ہے، وضو دوبارہ کرنا مانگتا ہے تو دوبارہ وضو کر لیں۔ یہاں پر مسجد حرام کے باہر ہی پہلے واش روم بنے ہو، آپ وہاں سے اپنی قضاء حاجت اچھی طرح فارغ ہو جائیں، فریش وضو کریں، پھر داخل ہوں۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں۔ مسجد میں کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں۔ سجا پاؤں، دایاں پاؤں، میں اپنی نارمل الفاظ لیے بول رہا ہوں، آپ کو سمجھانا مقصود ہے تاکہ میرا ہر بندہ یہ ویڈیو سمجھ لے۔ دایاں پاؤں رکھیں اور داخل ہوں، آہستہ آہستہ آتے جائیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں، رش زیادہ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ جلدی گھسنے کی کوشش نہ کریں، آرام سکون سے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھیڑ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جلدی نہیں ہے۔ پہنچتے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسجد حرام اور بیت اللہ پہ نظر پڑے گی، ظاہری بات ہے، یہ بھی بات ہے، بیت اللہ کو دیکھ کر جو دعا مانگیں، تو یہ بات میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل حدیث میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے، بابرکت گھر ہے آپ، اور جو پہلی بات آتا ہے ظاہری بات ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، بیت اللہ اور اس جگہ کی رونق اتنی ہے، اس کی اتنی روحانیت ہے، آپ بار بار بھی آئیں گے نا، آپ کا شوق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا، اللہ سب کو لے کر آئے، بیت اللہ پر نظر پڑھتے ساتھ آپ دعائیں مانگیں، تھوڑا جو بھی 1-2 منٹ وقت، پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے۔ اب آپ مسجد یہاں پر مطاف میں آ گئے، مطاف اس کو کہتے ہیں اس جگہ کو، تو طواف کی جگہ پر آپ آ گئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمرہ شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں طواف کے 7 چکر کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد والے جو ارکان ہیں نا اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، اس لیے اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا حرام کے باندھتے وقت بھی آپ کا وضو کرنا لازمی نہیں ہے، آپ پاک ہونے چاہیے، غسل آپ پہ واجب نہ ہو بس، لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے حرام کے، کوئی بات نہیں، لیکن طواف کے 7 چکر کے لیے آپ کا وضو ہونا لازمی، جس طرح نماز کے لیے وضو لازمی ہے۔ میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کر رہا، میں اس لیے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے۔ تو آپ نے باہر سے وضو کر لیا تازہ، اندر داخل ہوئی، مسجد کی دعا پڑھیں۔ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حجر اسود کے برابر میں آ کر، ٹھیک ہے؟ حجر اسود کے بارے میں احکامات یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور اس وقت تو آسان بھی تھا، رش اتنی کم نہیں ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے، یہ سنت ہے، اگر آپ کو آسانی سے موقع مل سکتا ہے تو آپ حجر اسود کو بوسہ دیں، لیکن یہ سنت ہے، اگر آپ نہیں دے سکتے، شوق ہوتا ہے ہر بندے کو، اور حدیث میں فضیلت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حجر اسود کو بوسہ دے گا، چومے گا، کیا حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی قیامت کے دن، حجر اسود پتھر جو لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ پتھر گواہی دے گا۔ لیکن اگر آپ کو آسانی سے موقع مل سکے تو دیں، شوق بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پر رش ہوتی ہے اور ہر وقت ہی ہوتی ہے اس جگہ، اور لوگوں کے تکلیف ہوتی ہے، پھنس جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، دیکھو اختلاط ہوتا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا لگ رہا ہوتا ہے، غیر محرم عورتوں کا مردوں سے، غیر محرم مردوں کا غیر محرم عورتوں سے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس کو اپنی تکلیف میں نہ ڈالیں۔ تو ہمارے طواف کا چکر شروع ہوتا ہے حجر اسود سے، اور اس کے مقابلے میں سبز لائٹ لگی ہے تاکہ دور سے حاجیوں کو پتہ چل جائے، زائرین کو، کہ میں اب حجر اسود کے برابر میں آ گیا ہوں۔ تو حجر اسود کی طرف چہرہ کر کے آپ نے ہاتھ اٹھانا اور کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں سر، اور اس کے آپ کا چکر شروع ہو گیا گول وہاں سے، اور ہر چکر پہ آپ نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے چکر وہاں سے لائٹ سے شروع ہوا، دوبارہ جب وہاں پر آپ پہنچیں گے آپ کا 1 چکر ہو گیا، اس طرح 7 چکر آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تو اگر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن اگر ضروری نہیں ہے دور سے اشارہ کریں۔ بعض لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، دور سے اشارہ کر کے پھر ہاتھ چومتے ہیں، دور سے اشارہ اگر کریں کیونکہ رش ہوتی ہے، قریب جا نہیں سکتے، اور کیا کہنا ہے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، تو پھر ہاتھ کو نہ چومیں۔ ہاں یہ ثابت ہے، اگر آپ قریب پہنچ گئے ہیں، حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا آپ نے، چوما نہیں ہے، لیکن آپ نے ہاتھ ٹچ کر لیا ہے، اپنا ہاتھ اس کو لگا لیا، یہ کوئی چیز ہے بس چھڑی وغیرہ ہے، چادر وغیرہ وہ لگا لیے، تو پھر اس کو آپ چوم سکتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ تو آپ نے ہر چکر پر یہی کرنا ہے۔ جب حجر اسود کے پاس پہنچنا ہے، حجر اسود کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اس کی سیدھ میں سبز لائٹ آپ کے دائیں کندھے کی طرف ہوگی، اور آپ کے بایاں کندھا، کھبا کندھا حجر اسود کی سیدھ میں ہوگا، آپ نے دایاں ہاتھ، سجا ہاتھ، دایاں ہاتھ اٹھانا ہے، یہ والا نہیں، یہ والا جس میں میں نے موبائل پکڑا ہے، اٹھا کے تو آپ نے
اس کی طرف کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور چکر شروع. اسی طرح ہر چکر پر آپ نے کہنا اس کی طرف دیکھ کر. یہ سنت ہے. اگر آپ بھول جاتے ہیں یہ کہنا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کہیں افضل ہے. اور اس طرح 7 چکر پورے کریں. اب طواف میں پڑھنا کیا ہے؟ طواف کے اندر آپ دعائیں پڑھیں، آپ کو قرآن آتا ہے قرآن پڑھیں، اور اسی طرح اذکار کا. کسی کو کچھ نہیں آتا سبحان اللہ الحمدللہ تو آتا ہے، کسی کو کچھ نہیں آتا عربی میں تو اپنی زبان میں دل میں دعائیں مانگے اللہ سے ربنا. اور اس طرح حجر اسود کے ایک کونے میں تو اس کے دوسرے کونے میں ایک اور مقام ہے بیت اللہ کا کونے میں، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو بھی آپ چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بڑی فضیلت والی جگہ ہے. اور وہاں کر اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ یہ بھی دعا پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعائیں ہیں، لیکن رکن یمانی کی یہ خاص دعا ہے. دوستو یہاں تک تو بات ہو گئی 7 چکروں کی. ان 7 چکروں کے لیے طواف کے آپ کا وضو ہونا لازمی ہے. دوستو یہ دیکھیں سبز لائٹ ہے اوپر تک لگی ہیں، اس کے برابر میں آنا ہے آپ نے. بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کونے میں حجر اسود. ہاتھ اٹھا کے بس ہاتھ کو پھر بوسہ نہیں دینا. دوستو 7 چکر آپ کے کہہ رہا تھا. تو مردوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے 3 چکر طواف کے پہلے 3 چکر اس کو رمل کہا جاتا ہے حدیث میں. تھوڑا سا تیز تیز چلے، تھوڑا سا عام چال سے نارمل چال سے تھوڑا سا تیز چلے. لیکن یہ سنت ہے، آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں رش زیادہ ہوتی ہے، پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لوگ ٹکرا ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ گھسیں. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو موقع ملی ہے پیچھے کی طرف تھوڑا کھلی جگہ پر چلے. کعبہ کے جتنے قریب ہوں گے رش زیادہ ہوگی، دور سے بھی طواف ہو سکتا ہے. تو آپ تھوڑا سا پڑھیں، کعبہ کو بھی آپ دیکھیں، دیکھتے رہیں. کعبہ کو دیکھنا بھی افضل ہے، آنکھیں آپ کی ٹھنڈی ہوں گی. ہاں تو دوسرا یہ کہ آپ پہلے چکر 3 چکر حدیث میں الفاظ آتے ہیں بہادر کی چال جس کو کہتے ہیں نا، مجاہد جس طرح وہ جنگ میں چلتے تھے. تھوڑا تھوڑا یہ نہیں، تھوڑا تھوڑا 3 چکر. باقی 4 چکر آپ نارمل چلیں گے. لیکن یہ صرف مردوں کے لیے، عورتیں اس طرح نارمل چلیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کی طواف جب ختم ہوا، ظاہر بات آپ کا وضو تو ہوگا، طواف کی لازمی ہے. تو پھر آپ نے زمزم کا پانی پئیں، اپنے سر پہ بھی ڈال سکتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی. لیکن پھر آپ نے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں مقام ابراہیم. تو مقام ابراہیم کے اندر آپ نماز ادا کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، دعا پڑھیں، درود پڑھیں. اور اس طرح یعنی کہ آپ مقام ابراہیم اپنے سامنے ہوگا آپ کے، اور آپ 2 رکعت نماز ادا کریں. 2 رکعت نماز جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ دوستو طواف مکمل ہونے کے بعد وضو آپ کا ہوگا تو پھر مقام ابراہیم کو اپنے سامنے رکھیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں. ضروری نہیں، یہ بھی آپ بتا دوں کہ آپ مقام ابراہیم کو اپنی سیدھ اس کی بالکل پیچھے ہی ہوں. اگر موقع ملے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن رش ہوتی ہے. جہاں بھی جگہ ملے بیت اللہ کی طرف منہ آپ نے کرنا اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنا. اگر آپ کے 7 چکر پورے ہونے کے بعد آپ کو یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے بعد میں اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی تو آپ دوبارہ وضو کر لیں. ٹھیک ہے. تو عموماً باقی رہتا ہے، لیکن بزرگوں کا اس طرح یعنی صرف طواف کے لیے آپ کا وضو لازمی بس. اس کے بعد 2 رکعتیں وہ تو نماز ہے، اس میں بھی ہونا چاہیے وضو. اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ بھی جائے، اب کیا آتا ہے اگلا رکن تیسرا، یعنی آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی. یہ سنت ہے، اگر رہ جائیں تو عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ نے جانا ہے سائی کی طرف. سائی کہتے ہیں صفا اور مروہ. ساتھ ہی گیٹ بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرف جائیں گے آپ کو میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں تو آپ کو صفا اور مروہ نظر آئے گا. صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ختم ہوتا ہے پہلا چکر، اور پھر مروہ سے واپس صفا پر آؤ گے تو دوسرا چکر ہو جائے گا. اس طرح 7 چکر. اس کی بھی 7 چکر ہوتے ہیں. جس طرح طواف کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں. صفا مروہ پر دعائیں بھی کچھ آتی ہیں، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے صفا پر چڑھنا ہے اور کعبے کی طرف منہ کرنا ہے. لوگوں کو آپ دیکھیں گے، لوگ آپ کو پتہ چل جائے گا سب نے وہیں کی طرف منہ کیا ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ دونوں بلند کرنے کعبے کو دیکھ کر. کعبہ نظر نہ بھی آئے لیکن کعبے کی طرف منہ ہو بس. اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا الہ الا اللہ الذي انجز وعدہ ونصر عبدہ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، یہ دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر قبلے کی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے یہ پڑھنی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو قرآن کی آیت بھی آتی ہے تو اس دعا سے پہلے آپ وہ بھی پڑھ لیں، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہاں تک پڑھ لیں۔ اور یہ اوپر لکھی بھی ہوتی ہے جو عربی جانتے ہیں، اگر لکھ آپ دیکھ کے پڑھنا جانتے ہیں دیکھ کے پڑھ لیں، زبانی جو حافظ ہیں جن کو آتی ہیں زبانی پڑھ لیں، جن کو نہیں آتا ان کے لیے لازمی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں یہ دعا پڑھیں۔ صفا سے شروع کرنا ہے، لمبا چکر ہے، ٹھیک ہے، مروہ تک، اور مروہ کے بعد مروہ سے پھر واپس موڑنا ہے تو صفا تک، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے، اس طرح آپ گنتے جائیں، اور آپ کا جو چکر ختم ہوگا وہ مروہ پہ آخری جا کر ختم ہوگا، مروہ پہ آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پورا، اس بارے میں بھی لوگ غلطی کھاتے ہیں۔ دوسرا ایک اور مسئلہ واضح کر دوں، بعض دفعہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنے چکر کیے نا، تو پھر اس بھولنے کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین نے بھول چک معاف کیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یقین کیا ہے آپ کو، اگر آپ نے 4 کیے، 4 کا آپ کو یقین ہے، 5ویں میں شک ہے، تو پھر آپ 4 سمجھ لیں اور 5ویں پہ بنا کریں، یعنی پھر آپ 5واں چکر شروع کریں۔ اس طرح طواف کے چکر میں بھی اگر آپ بھول جائیں تو یہی فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفا مروہ کے درمیان سبز لائٹیں آئیں گی اوپر، کچھ فاصلے پر لائٹیں آئیں گی اوپر لگی ہوں گی، وہ مردوں کے لیے حکم یہ کہ وہاں سے تھوڑا سا نارمل چال سے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، بلکہ اگر آپ تھوڑا سا دوڑ سکتے ہیں، آہستہ چال سے دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ صفا مروہ میں صفا سے مروہ جاتے ہوئے بھی آئیں گی اور مروہ سے صفا واپسی پر بھی یہ لائٹیں آئیں گی، آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی صرف مردوں کے لیے۔ ایک اور مسئلہ میں جو بھول گیا تھا طواف کے دوران وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد جو ہیں، ظاہر بات ہے احرام پہنا ہوگا تو 7 چکر جو ہیں طواف کے، صرف اس کے اندر یہ لازم ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنا سجا کندھا، دایاں کندھا ننگا کرے۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں دوستو، دیکھا ہے اس طرح، یعنی آپ نے چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال لینی ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا، کس کے وقت؟ طواف کے وقت، پورے 7 چکروں میں۔ لیکن جب آپ طواف ختم ہوگا، مردوں کے لیے ظاہری بات ہے، طواف ختم ہوگا اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی باری آئے گی، پھر آپ نے یہ ڈھانپ لینا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جب صفا مروہ کی جو سائی ہے میں نے بتایا، اس میں بھی یہ ڈامپر ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا، 7 چکر صفا مروہ کے پورے ہوئے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عورتوں کے بھی یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ عورتوں کا جہاں فرق ہے میں نے بتا دیا ہے۔ پھر آپ نے بال کٹوانے ہیں، باہر دکانیں ہوتی ہیں، سب کچھ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح پھرائیں مرد۔ عورت کے لیے کہ تھوڑا سا آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ اب عورت کو عمرہ ادا ہو گیا، مرد کیا ہے؟ یہ کٹیں، چھوٹے کرا لو، چھوٹے بھی اپنے کرانے ہیں تو یہ نہیں کہ اوپر سے چھوٹے اور نیچے سے اس طرح کٹ مٹ نہیں کرانے، پورے بال چھوٹے کرانے ہیں برابر، اگر چھوٹے کرانے، اگر نہ اس طرح پھراؤ، ٹھیک ہے، اس طرح زیادہ افضل ہے۔ اب آپ نے بال کٹا لی، اب تیسرا رکن بھی ادا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا کیا ہے؟ احرام کھولنا ہے۔ پھر جا کر آپ اپنے ہوٹل میں احرام کھولیں، کپڑے بدل لیں اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارا عمرہ قبول فرمائے۔ اور احرام پہننے کی کچھ ممانعات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کچھ چیزوں کا آپ کو خیال پڑنا کہ جب احرام پہن لیں گے آپ ان چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ احرام پہننے کے بعد آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے جب تک کہ عمرہ مکمل نہ ہو۔ اسی طرح بال نہیں کاٹ سکتے، داڑھی کے یہ بال کھینچ نہیں سکتے، اور اس طرح عورتوں کے ساتھ جو خاوند بیوی کے تعلقات ہیں وہ بھی نہیں قائم ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو پہلے لے کر آئے، پھر آپ کو اور میرا عمرہ قبول فرمائے۔ دوستو، اگر آپ عمرے کے لیے مفصل کتاب کوئی پڑھنا چاہتے ہیں یا ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں تو میری نظر سے یہ کتاب گزری ہے، انٹرنیٹ کے اوپر PDF میں بھی مل جائے گی، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر تفصیلی پڑھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چھوٹا سا ہے کہ کاغذ ہے، اس کے اندر مکمل ارکان موٹے موٹے اور ساری ضروری چیزیں لکھی ہیں، یہ بھی آپ اپنے موبائل میں سیو کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ امید یہی آپ کو کافی ہوگا، صرف ایک ورقہ ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ بھی مفید لگا ہو تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آگے شیئر کریں، آگے شیئر کرنے سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، میرے لیے بھی دعا کریں۔ اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو اس میں، کسی کو کوئی علم ہو، میں نے کوئی چیز چھوڑ دی ہو یا میں نے کوئی چیز ایسی کہی ہو جو صحیح نہیں ہو
اللہ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ کمنٹ کے اندر مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔